الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل اتى قوما فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی وانی انا النذیر العریان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومن عصاني وكذب ما جئت به من الحق متفق عليه۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ عزیزان محترم، ابھی جس حدیث پاک کو پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے، یہ اور اس کے بعد آنے والی احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کی امت میں اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمائی ہے، اور کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہی پر امت کے لیے نجات ہے، آپ ہی کی پیروی اور اتباع میں امت کی نجات ہے۔ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واضح مثال سے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح آپ کو ماننے والا، آپ کی تصدیق کرنے والا ہر دو جہاں میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به، یقیناً میری مثال اور ان چیزوں کی مثال کہ جس کو اللہ رب العزت نے مجھے دے کر میری امت کی طرف بھیجا ہے، جیسے کہ قرآن ہے اور دیگر احکامات دینیہ ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف لے کر آئے، اس کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کمثل رجل اتی قوما، اس آدمی کی طرح ہے کہ جو اپنی قوم کے پاس آیا۔ اور قوم کے پاس کیوں آیا وہ؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو ان کے دشمنوں کے قرب کی وجہ سے ڈرائے، یعنی کہ ان کے قوم کے جو دشمن ہیں وہ ان کے قریب آ رہے ہیں، اور وہ اپنی قوم کو آنے والے دشمنوں سے باخبر کرنا چاہتا ہے، اور اس آدمی کی جو کہ خبر دے رہا ہے، اس خبر دینے والے آدمی کی اس قوم میں بہت بڑی عظمت شان ہے، وہ قوم والوں کے نزدیک وہ خبر دینے والا صادق و امین ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اسی طریقے کا معاملہ کیا۔ 40 سال تک آپ مکے میں رہے، تو پھر ساری قوم آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ہر آدمی کو اعتماد تھا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی نوعیت والی مثال کے ذریعے اپنی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ایک آدمی ہے کہ جو اپنی قوم کے پاس آتا ہے، اور وہ آدمی کی قوم کے پاس بڑی عظمت و شان ہے، بڑا وہ معتمد علیہ شخص ہے۔ وہ آتا ہے فقال یا قومی انی رأیت الجیش بعینی، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اے میری قوم، میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے جو تمہاری طرف تم کو ہلاک کرنے کے لیے متوجہ ہو رہا ہے۔ وانی انا النذیر العریان، اور بے شک میں تم کو ڈرانے والا ہوں۔ نذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا، عریان کے معنی آتے ہیں ننگا۔ ننگا ڈرانے والا مطلب کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس کے بارے میں جو شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ عرب میں ایک دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی قوم کو دشمن کے بارے میں خبر دینے آتا تو پھر وہ اپنا کرتا اتار کر اپنے سر پر رکھ لیتا، یا پھر لکڑی سے اس کو ٹنگا کر وہ اپنی قوم کے پاس تیزی کے ساتھ آتا، اور قوم اس کی وہ حالت کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ کوئی دشمن آنے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کو متنبہ کر دیتا، اور قوم ساری کی ساری وہ الرٹ ہو جاتی، اور سارے کے سارے لوگ خبردار ہو جاتے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تدبیریں کیا کرتے تھے۔ تو پھر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو حیثیت ہے اپنی قوم میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ کے لیے نذیر عریان ہیں کہ جو بھی آپ کی تصدیق کرتا ہے، توحید کو مانتا ہے، تو پھر اسی کے لیے نجات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مانتا ہے اسی کے لیے نجات ہے، اور جو نہیں مانتا تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے سنا اس کو آ کر ہلاک کر دے گا، اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت میں نذیر عریان ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے قوم کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے انی انا النذیر العریان، بے شک میں نذیر عریان ہوں، فالنجا پس تم اپنی نجات کو تلاش کرو، اپنی نجات کو تلاش کرو۔ فاطاعہ طائفۃ من قومہ، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سن کر دو گروہ بن گئے، ایک آپ کو ماننے والے جو مسلمان ہو گئے، اور آپ کو نہ ماننے والے کافر و مشرک بن کر رہ گئے تا قیامت۔ تو پھر اس آدمی کے بھی دو جو ہے سنا گروہ ہو گئے، ایک ماننے والے، ایک جو ہے سنا اس کی تکذیب کرنے والے۔ تو جو ماننے والے تھے جنہوں نے اس کی اطاعت کی، فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، تو پھر وہ لوگ رات ہی کے وقت میں، رات ہی کے پہلے پہر میں وہ لوگ دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہوئے وہ مقام کو چھوڑ کر وہ آہستہ آہستہ جو ہے سنا وہاں سے کوچ کرنے لگے، وہاں سے نکل گئے۔ فَنَجَوْا، اور دشمن کے آنے تک وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور وہ نجات پا گئے۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، اور دوسرے گروہ، دوسرا طائفہ جو تھا کہ جو اس آدمی کی تکذیب کیے، یعنی کہ ان کی بات کو نہیں مانا اور اسی مقام پر انہوں نے صبح کیا۔ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، اور صبح کا وقت آیا تو پھر لشکر ان کے پاس آیا اور وہ لشکر نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، تو پھر اس کی مثال کہ جس نے میری اطاعت کی اور اتباع کی ان چیزوں کو جس کو میں لے کر آیا ہوں، اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے میری تصدیق کی اور اپنے آپ کو نجات کے راستے پر ڈال دیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور تکذیب کی ان چیزوں کی جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی حق کو میں لے کر آیا ہوں، اس آدمی کی، اس گروہ کی طرح ہے، ان لوگوں کی طرح ہے کہ جس نے اس آدمی کی تکذیب کی اور دشمن نے اس کو ہلاک کر دیا۔ الغرض عزیزان محترم، بلا تشبیہ و تمثیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں نذیر عریان ہیں۔ آپ کی تبلیغ کو، آپ کے اعلان کو سننے کے بعد بھی دو گروہ بنے، ایک آپ کو ماننے والے جو تا ابد الآباد جو ہے سنا وہ معزز ہو گئے، صحابہ کا درجہ ان کو ملا۔ الغرض عزیزان محترم، ان کو کئی ایک مرتبے ملے، کئی ایک ان کی جو ہے سنا قربانیاں دین کے لیے ہیں، تاریخ میں ان کا نام باقی ہے۔ اور دوسرا گروہ کافر و مشرکوں کا ہو گیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور آپ کی تکذیب کی، آپ کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کی تکذیب کی، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد تک کے لیے جو ہے سنا وہ جہنمی بن گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنی قوم میں یہ ہے کہ آپ ہی کی ذات مبارکہ جو ہے سنا، آپ ہی کی ذات مبارکہ پر انحصار ہے امت کی نجات اور امت کی تباہی۔ جو آپ کو مان گیا تو پھر وہ نجات پا گیا، جو آپ کی تکذیب کیا، جو آپ کو نہیں مانا، جو آپ کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرا، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ آگے کی حدیث پاک بھی ایک مثال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بھی آئیے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها۔ هذه رواية البخاري ولمسلم نحوه، وقال في آخره قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبونني، متفق علیہ۔ عزیزان محترم، حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک عظیم مثال کو پیش فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مثلی کمثل رجل استوقد نارا، کہ میری مثال
اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا۔ قدیم زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مسافر لوگ جب جنگل وغیرہ میں ان کی رات ہو جاتی تو پھر وہاں قیام کے لیے آگ کو جلایا کرتے تھے، اور وہ آگ سے تو جلانے والے تو استفادہ کرتے، لیکن جو حشرات الارض ہوتے، ارد گرد رہنے والے جو جانور ہوتے، اس آگ کی طرف آتے اس خیال سے کہ وہ روشنی میں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں گے روشنی سے، لیکن آ کر اپنے آپ کو پتنگے وغیرہ جیسا جو حشرات الارض ہوتے وہ اپنے آپ کو آ کر جیسا نا ہلاکت میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولها، پس جب روشن ہو گیا اس کے تمام اطراف، یعنی کہ آگ جب لگائی گئی اور آگ کے چاروں طرف جب جیسا نا روشنی ہی روشنی پھیل گئی، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو پھر جو کیڑے وغیرہ ہیں، پتنگے ہیں، جو حشرات الارض ہیں، جو جانور وغیرہ ہیں جو کہ اس میں گرتے ہیں، وہ آ کر ایک کے بعد دیگر گرنے لگے۔ وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنا یہ دنیا کی مثال اس آگ کی طرح ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو بنایا تو لوگ دیکھنے والوں نے اس کو ایک دم روشن دیکھا، دیکھنے والوں نے اس کو بڑا خوبصورت دیکھا۔ تو جس طرح پتنگے آگ کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ کچھ اس سے فائدہ حاصل کرے، لیکن آ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا، لوگوں کو بڑی شاندار اور مزیدار دنیا لگتی ہے، لیکن آ کر لوگ دنیا میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں کہ جس طرح پتنگے اور دیگر حشرات الارض جانور وغیرہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ فرماتے ہیں وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس آگ میں گرنے سے، یعنی پتنگے جب گرتے ہیں تو پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے، پتنگوں کو دیگر حشرات الارض کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے، ان کو دفع کرتا ہے، ہٹاتا ہے وہاں سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال مبارک بھی ایسی ہی ہے کہ لوگ دنیا کی روشنیوں کو دیکھ کر، دنیا کی تابناکیوں کو دیکھ کر دنیا کی طرف لپک پڑتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے، اپنے جیسا مبارک فرامین کے ذریعے لوگوں کو اس آگ میں گرنے سے، یعنی دنیا میں گر کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روکتے ہیں۔ وَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، لیکن لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اور شدت سے جو ہے سنا دنیا کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر شفقت دیکھیے، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، میں ہی ہوں کہ جو لوگوں کی کمر پکڑ کر آگ سے ان کو دور کرتا ہوں، میں آگ میں ان کو گرنے سے بچا لیتا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تمہاری حالت یہ ہوتی ہے کہ تم شدت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے چلے جاتے ہو۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں، اس مثال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ جو شفقت اور مہربانی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واضح الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو دیکھو کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے چلے جاتے ہو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں تم کو جیسا تمہاری کمر پکڑ کر میں تم کو اس آگ سے بچا لیتا ہوں، اس آگ سے، دنیا سے میں تم کو دور رکھتا ہوں۔ ھذا روایت البخاری، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور امام مسلم نے بھی اسی طریقے کی جیسا روایت بیان کی ہے، لیکن اس میں جیسا کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، تو وہ میری اور تمہاری مثال ہے، یعنی کہ میری مثال ایسی ہے کہ جو آگ جیسا آگ کے پاس رہ کر پتنگوں کو جو آدمی آگ سے دور کرتا ہے، جانوروں کو آگ میں اپنے آپ کو ڈالنے سے دور کرتا ہے، میری مثال اسی آدمی کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہیں کہ جس نے دنیا کو بنایا، اور میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو دنیا میں گر کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے جیسا بچاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو ناجح بنایا، یعنی کہ نجات دینے والی اور کامیابی عطا کرنے والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، تو وہ میری مثال اور تمہاری مثال اسی طرح ہے، یعنی کہ تم پتنگوں کی طرح تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، آگ میں ڈال دیتے ہو، اور میری مثال ایسی ہے کہ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ،
میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر میں تم کو جو ہے نا آگ سے دور کرتا ہوں، آگ سے میں بچاتا ہوں۔ ہلم عن النار ہلم عن النار فتغلبوننی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ آگ کی طرف جو ہے نا بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگ کی طرف وہ چلتے چلے جاتے ہیں اور مجھ پر وہ غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقحمون فیہا، تم شدت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو، اور میرا یہ کام ہے کہ فانا آخذ بحجزکم عن النار، میں کمر پکڑ کر جو ہے نا میں تم کو اس سے دور رکھتا ہوں، آگ سے دور رکھتا ہوں۔ اسے قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے چوتھے پارے کی، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم آگ کے کنارے پر تھے تو اللہ رب العزت نے تم لوگوں میں مجھ کو بھیجا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو پھر میری دعوت و تبلیغ کی بنا پر تمہاری دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئی اور میں نے تم کو اس آگ کے گڑھے سے دور کر دیا، دوزخ میں نے تم کو بچا لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر بے پایہ رحمتیں اور شفقتیں ہیں، تو لہذا ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین جو دنیا و آخرت میں ہم کو کامیاب کرنے والی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنی حرز جان بنا کر، اپنی زندگی کا مقصود عین بنا کر جیسے نا ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرما، اور آپ کی سچی اتباع و پیروی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔